یستمعون القول، کہ میرے اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو کہ جو باتوں کو جی لگا کر دھیان سے دل لگا کر سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور پھر اس میں سے اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں خدا نے ان افراد کو خوشخبری دینے کے لیے رسول کو مامور فرمایا ہے کہ جو دو کاموں کو انجام دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر انسان ان دو کاموں کو انجام دے گا، اس خوشخبری کا مستحق وہ شخص بھی قرار ہے۔ بہترین خوشخبری ہے وہ خوشخبری کہ جو رسول سے خدا کہلوائے، خدا فرمائے کہ رسول ان بندوں کو خوشخبری دے دو، تو وہ بندگان خدا جو چاہتے ہیں کہ ایسی خوشخبری میں شامل ہو جائیں، یہ خوشخبری ان کے بھی شامل حال ہو جائے، اس خوشخبری میں وہ بھی شرکت کر پائیں، اور یہ خوشخبری ان کے لیے بھی لکھ دی جائے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو کاموں کو انجام دیں۔ یستمعون القول، کہ جب وہ قول کو سنتے ہیں تو دل لگا کر سنتے ہیں۔ قرآن مجید کی باتیں، رسول خدا کی حدیثیں، ائمہ علیہ السلام کے اقوال جب بھی بیان کیے جاتے ہیں مومنین کے سامنے تو وہ دل لگا کر سنتے ہیں۔ دیکھیے شرط قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ اچٹتی ہوئی طبیعت سے کلام الہی کو نہ سنیے، گزرا طریقے سے حدیث نبوی کو مطالعہ نہ کیجیے، روایتوں کو نہ پڑھیے۔ سرسری طور پر بہت سی روایتوں کو میں نے نہیں پڑھا ہے ایسا کہنا، یا سرسری طور پر روایتوں کو پڑھ کر گزر جانا، قرآن مجید جب بیان ہو، قرآن مجید جب اس کی تفسیر بیان ہو تو سرسری طور پر سن لینا، یہ خدا بند تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ کلام الہی کو جب سنے بندہ تو دل لگا کر سنے، یعنی کانوں سے تو ضرور سنے گا۔ آگے حدیث آئے گی کہ علم، قرآنی علم کو کانوں کے ذریعے سے حواس خمسہ خدا بند تعالیٰ نے ادراک کے لیے، انسانوں کے ادراک کے لیے حواس خمسہ عنایت فرمایا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، منہ سے جو ہے وہ کہتا ہے، ناکوں سے سنتا ہے، اور جسم سے اعضاء و جوارح ہاتھوں سے لمس کرتا ہے۔ یہ حواس خمسہ ہے۔ اس حواس خمسہ میں کلام الہی کو دیکھ کر پڑھنا بھی ثواب، آنکھوں سے اگر دیکھتا ہے کلام الہی کو تو بھی ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے، لیکن فضیلت دیکھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت خدا بند تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ تمام ثواب، دیکھنا قرآن مجید کا ثواب ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنا یہ اس سے زیادہ ثواب ہے، اور پڑھ کر عمل کرنا یہ بہتر ثواب ہے۔ کہ انسان، قرآن کا مقصد یہی ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہدی للناس۔ آج کل بڑا المیہ ہے کہ جو قرآن کو لوگ اسلامی کتاب کہتے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ ہمارے جانب سے خطا ہے، غلطی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا ہدی للناس، یہ قرآن مجید انسانوں کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید انسانوں کے لیے، ہدایت کے لیے خدا بند تعالیٰ نے روانہ فرمایا۔ تو قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں، قرآن انسانوں کی کتاب ہے۔ قرآن پر عمل انسانوں کو انجام دینا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں، اسلام انسانوں کے لیے۔ خدا بند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام خدا کے نزدیک صرف دین اسلام۔ اب عزیزان گرامی،
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، بلا مذہب کے، بلا ملت کے تفریق کے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو ضروری ہے کہ وہ خدا کی کتاب پر عمل کرے، ضروری ہے کہ وہ خدا کے دین پر عمل کرے، ضروری ہے کہ وہ خدا کے فرمان پر عمل کرے۔ ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ مولا کیا میں گناہ انجام دے سکتا ہوں؟ کوئی ایسی راہ آپ بتلا دیجیے کہ میں گناہ انجام دے سکوں۔ مولا نے مسکرا دیا، مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں ایسی راہ ہے۔ بڑا خوش ہو جاتا ہے بندہ خدا کہ مولا سے راہ حل طلب کیا اور مولا نے بڑے آسانی سے راہ بھی بیان کر دی کہ ہاں تو کر سکتا ہے گناہ۔ مولا سے کہتا ہے وہ شخص کہ مولا ضرور اور جلد بیان کیجیے۔ مولا نے کہا کہ چند کاموں کو تو انجام دے لے، اگر ان چند کاموں کے انجام دینے پر تو قدرت رکھتا ہے تو جتنا چاہے تو گناہ انجام دے سکتا ہے۔ مولا کون سے کام انجام دینا ہوگا؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو اگر خدا کا گناہ انجام دینا چاہتا ہے، معصیت خدا کو کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے چیز کہ خدا کی زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین پر چلا جائے۔ خدا کی آب و ہوا جو تو استعمال کر رہا ہے اس کو ترک کر دے۔ خدا کی جو غذاؤں کو تو جو کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، ان کو بھی تو استعمال کرنا چھوڑ دے۔ اگر یہ چند باتوں پر تو عمل کر لیتا ہے تو بآسانی تو خدا کے گناہ کو انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ تو اس وقت کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری زمین پر نہیں تھا، میں نے تیری آب و ہوا استعمال نہیں کی ہے، میں نے تیری غذا استعمال نہیں کی ہے۔ وہ بندہ خدا اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اسی زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین پر چلا جاؤں۔ بس امام کہتے ہیں کہ جب یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اس کی سکونت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے کہ جس پر تو رہتا ہے، تو اس کی غذاؤں کا استعمال نہیں چھوڑ سکتا ہے، تو اس کی آب و ہوا کا استعمال نہیں چھوڑ سکتا ہے، تو پھر گناہ کرنے کو پھر تو سوچتا ہے۔ معصیت پروردگار اللہ کی چیزوں کو استعمال کر کے انسان اللہ کی معصیت کرے، یہ صد ہے نہیں، یہ نادانی ہے۔ تو انسان کو چاہیے انسان اللہ کے جب قول کو سنے تو دل کے ساتھ سنے۔ یہی فرماتا ہے خدا کہ ان لوگوں کو آپ رسول خوشخبری دے دیجئے کہ جب میرا قول نقل کیا جاتا ہے تو وہ دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے وہ میرے قول کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو چیزیں قرآن مجید سے بہتر، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید سے بہتر نہیں ہے؟ یاد رکھیے قرآن مجید عقائد سے متعلق ہے، قرآن مجید احکامات سے متعلق ہے، قرآن مجید اخلاقیات سے متعلق ہے۔ یہ تمام تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہے۔ کیا یہ تعلیمات انسان کو متقی بنانے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ انسان کو عروج دلوانے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ انسان کے اللہ تعالیٰ سے لقاء اللہ کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے گفتگو کرے، انسان چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے خلوت کرے، اگر انسان چاہتا ہے اپنے پروردگار سے قریب ہونا تو قرآن مجید پر اسے عمل کرنا ہوگا۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ عمل کے منابع یاد رکھیے، دو عمل کے منابع ہیں انسان کے لیے۔ عمل کے دو منبع ہیں، دو جگہوں پر انسان عمل کرتا ہے، اور ان دو جگہوں پر اگر انسان عمل پیرا ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص کامیاب اور کامران ہوگا۔ پہلا منبع قرآن مجید ہے، دوسرا منبع سنت نبوی ہے، اس میں ائمہ علیہ السلام کے اقوال بھی ہیں۔ دو منابع اور انہی کو منابع سے متمسک ہونا ہے۔ اسی لیے رسول خدا جب آخری وقت تھا، جانے لگے ہیں، تو آخری وقت میں رسول خدا نے کہا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میری عطرت ہے۔ کسی جگہ پر یہ حدیث سنتی کے نام سے آیا ہے، میری سنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب تک ان دونوں کے دامن سے انسان متمسک نہیں رہے گا، میں کہہ رہا ہوں انسان، مسلمان نہیں،
جب تک ان کے دامن سے انسان متمسک نہیں رہے گا تب تک انسان نجات نہیں پا سکتا۔ ہر شخص نجات کا خواہاں ہے، ہر شخص کامرانی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کامیابی انسان کی ان دونوں چیزوں سے متمسک میں پوشیدہ ہے، نہفتے ہے، پوشیدہ ہے، راز رکھا گیا ہے۔ تو آپ کو ان دونوں کے دامن سے متمسک رہنا ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ حج کی 54ویں آیت میں خدا بند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کون سے افراد ہیں جن سے ہمیں متمسک رہنا ہے؟ یہ فرماتا ہے خدا بند تعالیٰ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، جن لوگوں کو کتب سماوی کا علم حاصل ہوا وہ جان لے کہ یہ وحی پروردگار کی طرف سے ان پر وحی پروردگار اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے، یہ وحی پروردگار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس پر عمل کرنا ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر لوگ ایمان لائیں، جن کے اوپر خدا بند تعالیٰ نے علم کو نازل فرمایا ہے ان پر ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں۔ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل خدا کے سامنے عاجزی کریں۔ پہلی چیز ایمان لائیں اور پھر وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل خدا کے سامنے عاجزی کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اس میں تو شک نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کو خدا سیدھی راہ تک پہنچا دے۔ دو چیزیں ہیں عزیزان کرام، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہی خدا پر ہمیں ایمان لانا ہوگا، اور دوسری چیز دل سے عاجزی کرنا ہوگا۔ اگر یہ دو کام انسان انجام دیتا ہے، وہی خدا پر ایمان لاتا ہے اور دل سے خدا کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، تو خدا بند تعالیٰ اسے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب ہدایت فرماتا ہے۔ ہماری دعا ہوتی ہے جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ حمد کی تلاوت میں ہم جب پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اقرار کر لیتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم کر۔ جو صراط مستقیم تو نے بیان کر دیا رسول خدا کے ذریعے سے، انی تارکم فیکم الثقلین، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بند تعالیٰ ان ثقلین پر ہمیں قائم اور قائم کرے۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ خدا بند تعالیٰ ہماری زندگی ان دونوں ثقلین سے متمسک رہ کر گزار، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اور خدا بند تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ان دونوں ثقلین پر رہ کر برگزار کر۔ اگر موت اسی پر آ جائے، اگر زندگی اسی پر بسر ہو جائے تو یاد رکھیے وہ شخص کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد دوسری آیت ہے سنت رسول، یعنی کیا؟ ائمہ اور رسول خدا کی ذات والا ہے کہ جس پر انسان کو عمل کرنا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، فرماتا ہے خدا بند تعالیٰ جن لوگوں کو خدا کی طرف سے علم آتا ہوا ان کے دل میں یہ قرآن واضح و روشن آیتیں ہیں۔ مفسرین یہاں پڑھ کر لکھتے ہیں کس کو خدا کی جانب سے علم حاصل ہوا؟ وہ رسول اور آل رسول، ان کو خدا کی جانب سے علم حاصل ہوا ہے، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جس کی اتباع ہر شخص کے اوپر فرض قرار دی گئی۔ رسول کی اتباع ہر شخص پر فرض قرار دی گئی۔ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جو رسول کی اتباع نہ کرے۔ سب سے پہلی اتباع رسول کی کہاں کی جاتی ہے آپ کو معلوم؟ وہ قرآن مجید میں اخذ کے تعلق۔ آج کے درمیان میں قرآن مجید جو 114 سوروں کی شکل میں قرآن مجید جو ہمارے درمیان میں ہے، یہ کتاب خدا ہے اور یہ برحق ہے اور اس پر انسان کو عمل کرنا ہے۔ یہ کتاب خدا سے متمسک ہونا
یہ بتلاتا ہے کہ یہ قول آیا کوئی ایسا شخص ہے یہ کہے دے کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور یہ پرنٹ قرآن وہ لے کر آئے؟ نہیں ہے لے کر جبریل امین وحی کی شکل میں رسول خدا پر قرآن مجید لے کر نازل ہوتے رہے ہیں، اور وہ 63 سالہ زندگی میں رسول خدا نے جو اعلان رسالت کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا اور آخر عمر مبارک تک قرآن مجید جو نازل ہوتا رہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دین بھی مکمل ہوا اور یہ نعمت اسلام بھی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن کی شکل میں، یہ رسول خدا کے زبانی پہنچا۔ تو سب سے پہلا ایمان رسول خدا پر ہم نے یہ لائے کہ رسول خدا آپ نے جو قرآن مجید بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، ہم آپ کی نبوت کے ساتھ ساتھ خدا کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان کردہ کلام کہ جو کلام الہی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور اسی کے لیے ہمیں چاہیے کہ بغیر علم دین حاصل کیے نہ قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ حدیث نبوی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اسی لیے رسول خدا کو 2 چیزوں سے بے حد نہ، حضرت علی علیہ السلام قرآن مجید کا مطالعہ انسان کرتا ہے تو 2 چیزوں سے بے حد نفرت حضرت علی کرتے تھے اور بیان فرمایا ہے، ایک دنیا سے اور دوسری چیز جہالت سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ حضرت علی جہالت سے بے حد نفرت کرتے تھے، علم کو بے حد پسند کرتے تھے، اسی طریقے سے دنیا سے بے حد نفرت کرتے تھے، اور دنیا نے مولا کو بے حد دفعہ دی۔ اب ذرا غور کیجیے، رسول خدا کے انتقال کے بعد ابھی کتنا وقت گزرا ہے؟ ایام فاطمیہ، رسول خدا کے انتقال کے بعد ان کی دختر نیک اختر جن کے دروازے پر رسول خدا برابر سلام کیا کرتے تھے، مسلمان دیکھتے تھے کہ رسول خدا مسجد میں جاتے وقت جانے سے قبل سلام کرتے ہیں، نماز جب عبادت انجام دے دیتے ہیں، جب اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو تشریف لے جاتے وقت سلام کرتے، 2 وقت سلام کیا کرتے، 1 نماز 2 سلام، کتنی اہمیت کی شہزادی، لیکن لکڑیاں جمع کر دی، در کو جلا دیا گیا، حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں ریزواں باندھ دی گئی۔ یہ سب ایک سوال اٹھتا ہے، ماشاءاللہ سے مومنین محب اہل بیت کیا رسول خدا کی حدیثیں نہیں سن رکھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها؟ کیا رسول خدا کی حدیث نہیں سن رکھی تھی کہ حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ؟ کیا یہ سب حدیث سنی نہیں رکھی تھی؟ سب سن رکھتے تھے۔ جب ریسوا باندھ کر حضرت کو لے جایا گیا، مدینے کی آبادی کتنی رہی ہوگی؟ چند افراد، یدار، عمار، سلمان، یہ چند افراد، 4-5 افراد کو چھوڑ کوئی تھا نہیں کہ جو یہ بول سکے کہ بھائی ہم بھی غدیر کے میدان میں، ہم نے وہاں پر 3 دن تک دعوتیں اڑائی ہیں۔ یاد رکھیے، غدیر کے میدان میں 3 دن تک قافلہ رسول خدا نے حکم پروردگار سے روک رکھا تھا۔ ذرا سا غور کیجیے، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی بولنے والا نہیں، وہاں تک پہنچا ہی نہیں کوئی۔ آپ نے سن نہیں رکھا ہے کہ جناب سیدہ حضرت علی کے حق کے لیے، باغ فدق کے لیے جب پہنچی ہے، تاریخ 4 گھنٹہ لکھا ہے، 4 گھنٹہ اسی طریقے سے جناب سیدہ کھڑی رہی ہے۔ وہ سیدہ
کہ جب رسول خدا کی بارگاہ میں آتی تو رسالت پہ جایا کرتی تھی، وہ سیدہ 4 گھنٹہ کھڑی رہی، کس چیز کے لیے؟ باب فدق کے لیے، علی کی خلافت کے لیے، افراد یہ نہیں تھا، پھر کیا وجہ تھی؟ غور کیجیے گا ذرا سا کھڑ جا کر، کیا وجہ تھی؟ کیوں ڈر رہے تھے؟ کون سی ایسی لالچ تھی؟ الفاظ پر غور کیجیے گا، کون سا ایسا بغض تھا؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو مسلمانوں کے دلوں میں تھا اور دیکھ رہے تھے کہ جناب سیدہ پہنچ رہی ہے، جناب سیدہ واپس آ رہی ہے، جناب سیدہ حسنین کو لے جا رہی ہے گواہی کے لیے، لیکن حسنین جیسے شریفین کریمین کی گواہیاں قبول نہیں کی جا رہی۔ مسلمان کو ہوا کیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا مسلمانوں کو جو شہزادی کی طرف سے بولنے کے لیے خالی نہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ خداوند تعالی ہمارا شمار ان جیسے مسلمانوں میں ہرگز نہ کرنا، ہمیں عاشق رسول قرار دینا، عاشق فاطمہ بنا کر رکھنا، عاشق علی میں ہمارا شمار کرنا۔ کیا وجہ؟ حق بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، گردن اتر جائے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے جناب فاطمہ کا درد، اور اس کے لیے ضروری ہے، میں بس ایک حدیث نقل کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا حصول نیکی ہے اور اس کی مشق تسبیح ہے، اس کے بارے میں بحث و مباحثہ جہاد ہے، اور نہ جاننے والوں کو تعلیم دینا صدقہ ہے۔ وہ تنہائی میں دوست اور ساتھی ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار اور دوستوں کے لیے زینت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پستی میں گھری ہوئی قوموں کو بلند فرماتا ہے اور انہیں نیکوں کا پیشوا بناتا ہے۔ امام نیکوں کے پیشوا، ہمارے امام علی مقام علیہ تحیت و سلام، نیکوں کے پیشوا ہے۔ دیکھیے صاف صاف بات کی جا رہی ہے، ہم امام کے ماننے والے، اور یہاں مولا نے کہہ دیا کہ امام نیکوں کے پیشوا۔ اگر ہم نیک ہیں تو امام ہمارے پیشوا ہے، اور اس کو الٹ کر کہوں، اور اگر ہم نیک نہیں ہیں امام کے قول کے اعتبار سے پھر امام ہمارے پیشوا نہیں ہو پائے۔ انسان کا کیا اقرار ہے؟ میرے 12 امام، میرے 14 معصوم، میں امام وقت کے دور میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، میں 12 امام کا ماننے والا ہوں۔ یاد رکھیے یہ 12 امام نیکوں کے پیشوا ہیں، متقیوں کے پیشوا ہے، غیر متقی کے 12 امام پیشوا مولا کے قول کے اعتبار سے، میرا قول نہیں ہے، ان کے پیشوا ہرگز نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں مولا یہ 12 امام، یہ معصوم، یہ ائمہ، یہ قرآن کے علم رکھنے والے، انہیں نیکوں کا پیشوا خدا بناتا ہے، جن کی ابتدا دوسرے لوگ کرتے ہیں، ایک ابتدا کرتے ہیں، اور ان کے اعمال کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ علی کے اعمال کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ علی کا اعمال کیا؟ عبادتوں سے محبت کرتے تھے حضرت علی، سجدوں سے محبت کرتے تھے حضرت علی، نماز سے محبت کرتے تھے حضرت علی۔ اگر حضرت علی کا ماننے والا شخص ہے تو نماز سے نفرت ہرگز نہیں کر سکتا، سجدوں کو وہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہے، تارک الصلاۃ وہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے زبانی جمع خرچ خداوند تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ قرآن پر عمل کیجئے، وہ چاہتا ہے کہ آپ حدیثوں پر عمل کیجئے، وہ چاہتا ہے کہ وحادیان پروردگار کے اقوال پر آپ عمل کیجئے، اور عمل کرنے کے بعد کامران اور کامیاب ہو جائیے۔ فرماتا ہے ان کے اعمال، فرماتے ہیں مولا ان کے اعمال کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور ان کے آثار سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ آثار بہت سے ابھی گنانے کا وقت نہیں ہے۔ کربلا بھی ایک اثر کا نام ہے، کربلا جیسے اثر سے ہم نے کیا استفادہ کیا؟ کربلا سے ہم نے کیا استفادہ؟
کیا کربلا کو ہم نے نیاز تک محدود رکھا؟ کربلا کو ہم نے ایک بڑی مجلس تک محدود رکھا؟ کربلا کو ہم نے ذاکری تک محدود رکھا؟ کربلا کو ہم نے نوا خانی اور مرثیہ خانی تک محدود رکھا؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ تو کربلا کے بیان کا ایک ذریعہ ہے ذاکری، کربلا کے بیان کا ایک ذریعہ ہے نوا خانی، کربلا کے ایک بیان کا ذریعہ ہے مرثیہ خانی، کربلا کے بیان کا ایک ذریعہ ہے یہ سینہ زنی۔ کون سا ایسا فرد، کون سا ایک ایسا عزادار ہے کہ جو اپنی سینہ زنی کے ذریعے سے اس نے تبلیغ کیا ہے؟ یہ تبلیغ کے مواقع کربلا فراہم کرتی ہے۔ ہم نے ان کربلا سے تبلیغ کے مواقع کو کس طرح سے بہتر استفادہ کیا ہے؟ کربلا نہیں کہا جاتا ہے، کربلا درس ہے۔ یہ کربلا کی زندگی، یہ کربلا میں جو قربانی ہے، یہ مولا عباس نے جو قربانی دی ہے، یہ مولا عباس نے جو وفا کو پیش فرمایا ہے، یہ مولا عباس نے اپنے بھائی کے ساتھ بے مثال وفا کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، قلم کر دیا ہے۔ کیا ہم نے اس وفا سے درس لیا؟ وفا سے درس لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہترین وفا مولا عباس نے پیش کی ہے۔ یہ تعریف مولا عباس اپنی اس قربانی کو آپ سے تعریف لینے کے لیے پیش نہیں فرمائے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ مجلسوں میں بیٹھ کر تعریف کر دینا، مجلسوں میں بیٹھ کر نعرے لگا لینا، یہ مولا عباس کو کبھی خوشنود نہیں کر سکتا ہے۔ مولا عباس خوش ہوں گے، حضرت علی خوش ہوں گے، جناب علی اکبر خوش ہوں گے، جناب علی اصغر خوش ہوں گے، اس وقت خوش ہوں گے کہ جب جناب علی اصغر دیکھ رہے ہوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرے مولا، میرے آقا، میرے بابا کے اقوال پر برابر عمل کیا۔ یہ ہے درس کربلا۔ خوش مت ہو جائیے بڑی مجلس کر کے، بہت بہترین کئی من بریانی بنا کر خوش مت ہو جائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ میں مخالف نہیں ہوں بریانی بنانے کا، میں مخالف نہیں ہوں نیاز دینے کا۔ اپنی کربلا کو نیاز بریانی تک محدود کر لینا یہ عقل مندی نہیں۔ یاد رکھیے، جو نیاز کر دی جاتی ہے وہ نیاز کے تبرک میں خداوند تعالیٰ شفا رکھ دیتا ہے۔ کب شفا پائی جاتی ہے کہ نیاز کرنے والے کے پاس خلوص پایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نیاز ہے، آپ لیجئے، لے کر آپ کھائیے اسے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ارادے سے کھائیے کہ اللہ تعالیٰ اس نیاز کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ فلانی بیماری سے شفا دے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیاز اس بیماری سے شفا دلوائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اثر پایا گیا۔ کیسے اثر پایا گیا؟ کربلا کی ذات سے اس میں اثر پایا گیا۔ ہم علم مبارک بناتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے منسوب کر دیا ہے مولا عباس کے علم سے، تو اس میں بھی وہ برکت پائی جاتی ہے۔ تعزیہ بنایا جاتا ہے، وہ منسوب ہو جاتا ہے روضہ امام حسین علیہ السلام سے، اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، تمام برکتیں تمام چیزوں میں حاصل ہوتی ہے، لیکن خلوص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ علم بنائیے، اب جلوس میں علم گشت پر ہے، بار بار بنانے والا دیکھ رہا ہے۔ ایک فطری چیز میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ بازو سے ایک شخص آئے، آپ کا علم ہے؟ جی میرا۔ آپ کو علم کی نمائش نہیں عزیزہ نکلا، آپ نے علم جو جلوس میں شامل کیا ہے وہ نمائش کی غرض سے نہیں شامل کیا، اس لیے شامل کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں، علم بنانے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ علم عباس کی وفا کی نشانی ہے، اور اس وفا کی نشانی کو مجھے جلوس میں شامل کرنا۔ اب چاہے اس میں ڈائمنڈ جڑے ہوں یا نہ جڑے ہوں، بہترین کٹ ہو یا نہ ہو، اگر سادہ سے بھی علم ہے اور وہ بازار میں آ چکا ہے، یعنی وہ اگر آ گیا ہے جلوس میں، اور وہ جلوس جو ہے وہ تشہیر کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ علم کا ثواب، اس علم کے نکالنے کا ثواب اللہ تعالی آپ کے نامہ اعمال میں تحریر فرمائے۔
بہت سے واقعات موقع نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو چاہیے کہ آپ برابر علم دین حاصل کریں، اور علم دین کے حاصل کرنے کا مواقع ہمارے استاد محترم، ہم سب کے استاد محترم سرکار ملک علماء مولانا اکبر علی صاحب نے جو مدرسے قائم کیے اس میں برابر علم دین کی تشہیر کی جائے۔ جامع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس کی بنیاد خود آقا صاحب نے رکھی ہے، اس کے تعلق سے ایک مدرسہ آپ جانتے ہیں بورڈنگ کے، جس میں وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اس میں علماء کی جو تربیت کی جاتی ہے، یعنی طالب علم آتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں، جو چاہے آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کی شرائط کے اعتبار سے۔ اور شب میں لڑکیوں کے لیے 7:30 سے 8:30 تک مدرسہ ہے، اس میں آپ بلا قید عمر آپ آ سکتے ہیں، بچیوں کو اپنے بھیج سکتے ہیں، اس میں تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور 9 سے 10 لڑکوں کا مدرسہ ہے، جس میں آپ بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ بھیجیے، یہ ذمہ داری ہے، تعلیم سے تربیت سے اپنے بچوں کو آراستہ پیراستہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آپ بھیجیے مدرسے، تعلیم کو حاصل کرنے کے ذرائع قرآن کیجیے، وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں روحانی اور روان خوانی، اگر قرآن مجید صحیح نہیں پڑھنا پا رہا ہے انسان، وہ سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص ترتیل کرنا چاہتا ہے، تجوید سیکھنا چاہتا ہے، تجوید آپ ماشاءاللہ سے آپ لوگ جانتے ہیں اس 4-5 سال میں بڑے افتخار کی بات ہے کہ ناگپور شہر میں قاری نہیں تھا، باہر سے قاری کو بلایا گیا مشاعرے وغیرہ۔ الحمدللہ یہ جامع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں مولانا ذکی صاحب نے ایسے قرہ کی تربیت فرمائی ہے کہ آج قاری بہترین قاری ہے، انٹرنیشنل ایگزام دیا ہے قاری نے ہمارے اس مدرسے سے، جس میں ممتاز حیثیت سے وہ شخص وہ لڑکا پاس ہوا اور کئی مرتبہ دلی میں جا کر ایگزام دے چکا ہے۔ تو آپ اس طرح سے تو طلاب چاہتے ہیں قاری بننا، ترتیل کرنا، ایک نہیں چند قاری ہیں، آپ جانتے ہیں بلاور تلاوت قرات کرتے تھے، ایک نہیں چند قاری پیدا ہو چکے ہیں۔ تو آپ قرہ اور یہاں سے حفاظ کا سلسلہ اگر قائم رہے، ہمارے مدرسے سے حفاظ بھی الحمدللہ نکل چکے ہیں، تو آپ اس میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ تو آپ جانتے ہیں فقہ کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، تاریخ کی، عقائد کی، اخلاق کی، زبان کی، تفسیر کی، یہ تمام تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، اللہ تعالیٰ موفق و معید رکھے۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا، خداوند تعالیٰ علوم آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خداوند تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خداوند تعالیٰ ایمان کے ظہور میں تعاجل فرمائے، ان کے اعمال و خیر میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔